بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس حیرت انگیز ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ اس قوم کا عبرتناک انجام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے 3 خطرناک قسم کے بادل کیوں بھیجے تھے۔ مگر آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ قوم عاد تھی جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد ایک عرب قوم تھی جو جزیرہ عرب کے جنوب میں زندگی گزارا کرتی تھی۔ یہ عاد بن عوس کی اولاد تھے اور اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا ہے۔ اس قوم کے لوگوں کے جسم صحت مند تھے اور ان کے پاس دنیا کی بہت ساری نعمتیں تھیں۔ قرآن کریم نے اسی قوم عاد کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان لوگوں کے قد کھجور کے درخت کی طرح لمبے اور بہت صحت مند اور بھاری جسم کے مالک تھے۔ ان لوگوں میں اتنی طاقت تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو توڑ سکتے تھے، یعنی ان کے قد بہت اونچے تھے۔ بلکہ روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ان میں سے سب سے اونچے قد والے آدمی کی لمبائی 100 گز اور سب سے چھوٹے آدمی کی 70 گز تھی۔ اس قوم کی اپنی ایک تہذیب تھی اور ترقی یافتہ لوگ تھے، اور اس طرح ان کے شہر آباد اور ان کی زمینیں کھجور کے درختوں اور باغات سے بھری ہوئی تھی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ان کے ایک شعر کے بارے میں آیا ہے کہ کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بسایا گیا تھا۔ قوم عاد کھجوروں کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ یعنی یہ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے تھے۔ ان میں سے کسی کی نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی، بلکہ جوان، توانا اور تندرست رہتے تھے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مشہور تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت ہی عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے آخری کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نوح کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اس کے لیے عاد اولیٰ کی تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ احقاف کہی ہے۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو صحرا اور ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اسی لیے احقاف کہتے تھے کیونکہ وہ ریگستانی زمین تھی۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے انہیں ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہماری خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن حاجی نمازی، اگر تیرے کہنے پر ہم چلے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کی طوفان سے اللہ کو للکارا تھا۔ تکبر اور غرور میں بدمست ہو کر بولے، ہم سے زور آور کون ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور اور طاقتور ہے۔ ناظرین، قرآن میں ہے کہ وہ لوگ آخر تک اللہ کی آیاتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ وقت کے نبی کو کہا کرتے تھے کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لے کر آؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ قوم عاد بہت سے خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ اپنے لیے الگ بت بنا لیا کرتے تھے، اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے تھے، اس امید پر کہ ہمیشہ اس دنیا میں انہوں نے رہنا ہے۔
ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ اپنی قوم کو درس و نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمرانی کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستی دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ نبی ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ نے اپنی نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی ہود، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم کے درمیان کی گئی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ قوم عاد کو خشحالی کا سامنا ہوا اور کافی مدت تک بارش نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خوشحالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ وہ دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا کہ اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے باوجود قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا۔ بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سام کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، تو بھی بھوک مٹی نہ اور بارش بھی نہ ہوئی، نہ قطرہ گرا نہ غلہ ہوگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا بادل، سفید بادل اور سرخ بادل۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک بادل کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا بادل مانگو۔ اللہ نے کہا کہ واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا تو وہ لوگ ناچنے لگے، اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے کر آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ ناظرین، اس بادل میں ایسی تند تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ قد کے مالک لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کو سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے۔ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرا رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی ہے اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا
جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھے جتنے جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشی مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔